اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ انشاءاللہ جی آج ہم اپنا جو اگلا درس قرآن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 30 نومبر 2025 ہے اور آج انشاءاللہ آج جو بیان ہے وہ سورہ الماعون کا ہے۔ سورہ الماعون جو ہے 107 نمبر سورہ ہے قرآن مجید میں، اور ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس کا پیج نمبر 793 ہے، 793 نمبر صفحہ ہے۔ تو یہ سب کا نکل آیا تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو الدین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ دھکا دیتا ہے، دھکے مارتا ہے، دھتکارتا ہے یتیم کو۔ یدعو دھتکارنا، دھکا دینا جی۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور فقیر کو یا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ایسے صلاتیوں پر، مسلین پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ان کا قصور یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی صلات سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ یہ کام جو کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور وہ جو عام برتنے کی چیزیں ہیں، معاون جو ہوتا ہے لفظ اس سے مراد ہوتا ہے برتنے کی چیزیں، عام برتنے کی چیزیں، ان کو دینے سے، دوسروں کو دینے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے فعل بتایا۔ یہ اس کا اب تک کا یہ لفظی ترجمہ تھا۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم اس کو ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں، تھوڑا سا اس گہرائی میں جاتے ہیں آیات کی، اور خاص طور پہ پہلی آیت میں اصل میں اس میں زیادہ ٹائم اس پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو بات پنہا ہے اسی کو انڈرسٹینڈ اگر ہم کر لیں گے تو پوری سورہ کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ارأیتا، یہ بیسیکلی اس جو لفظ ہے ارأیتا، اس کے اندر تنبیہ ہے کہ بھلا غور تو کریں، سوچیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ بہت جگہوں میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنوں میں، تنبیہ کے معنوں میں، کہ ذرا ان کی طرف دیکھیں جو کیا کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، کذب کرتے ہیں۔ تکذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل اور زبان میں فرق ہونا، یعنی جو آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ کی زبان پہ نہ ہونا۔ تو آپ کا جب قول اور فعل میں تضاد آتا ہے نا، تو اس چیز کو کہتے ہیں تکذیب کرنا، یعنی ایک چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کی نیگیٹو سائڈ پہ جانا، اس کو غلط قرار دینا یا اس کو جھٹلا دینا۔ اور یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی طرف ذرا غور کریں جو جانتے بوجھتے ہیں کہ الدین کیا ہے، الدین کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کا فعل یہ ہے کہ وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اب دین کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ دین سے کیا مراد ہے۔ دین بہت وائڈ ٹرم ہے، اس سے مراد جو ہے جو قرآن مجید میں مختلف اس کے معنی استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پہ میں آپ ہی کے لیے میں کچھ اس کے معنی میں نے نکالے تھے۔ دین جو لفظ ہے دال یا نون سے اس کا جو مادہ ہے وہ نکلتا ہے۔ اس لفظ کو قرآن مجید میں غلبہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اقتدار کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، حکومت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، لین دین کے حوالے سے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا آئین جس کی اطاعت کی جائے، اس کو آئین کہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جو سب سے پہلی میں آیت جس کی طرف جانا چاہوں گا، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کیا پسند کیا۔ تو سب سے پہلے آپ ذرا 3:19 اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہیں تو 3:19 نکالیے۔ یہ جو آیت اللہ دی یہ آئین کو ہی جھٹلاتے ہیں، جی قانون دستور کو جھٹلاتے ہیں۔ بالکل بالکل جی۔ پیج 63 ہے، پیج 63 ان الدین جی۔
بالکل نکل آئی ہے سب. جی ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ضابطۂ حیات ہے، دستور حیات ہے، وہ کیا ہے؟ الاسلام، سلامتی کا دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے. اسی دین کی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے تکمیل کر دی ہے سورہ المائدہ میں. سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت تھی اگر ہم نکالی، اس کو ہم پوری آیت نہیں پڑھیں گے. یہ 131 نمبر صفحہ ہے. اگر نکل آیا ہے 131 نمبر صفحہ ہے یہ سورہ المائدہ. ہم اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ پڑھیں گے. وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہاں پہ نا اس میں 3 باتیں غور طلب ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تکمیل کر دی ہے تم لوگوں کے لیے تمہارے دین کی. آج کی پہلے اس چیز پہ ذرا غور کیجیے گا کہ اکمل تو یعنی تکمیل کر دی ہے تم لوگوں کے دین کی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم لوگوں کے لیے اپنی نعمت تمام کر دی. تو نعمت جو تھی وہ وحی کا آنا مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل ہو گئی. سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہمارے لیے اس وحی کا آنا ہے، اس ہدایت کا آنا ہے. سب سے بڑی دعا بھی یہی ہے کہ صراط مستقیم مل جائے ہمیں، جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف لے جائے. اور اسی ہدایت کی وجہ سے جنتی جو ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں گے کہ ہمیں یہ ہدایت ملی، اسی لیے آج ہم یہاں پہنچے. یہاں پہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میں نے تمہارے لیے دین الاسلام کو پسند کیا، اسلام دینا. تو 3 چیزوں کو بہت غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے لیے اس وقت اس قرآن کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے دین کی تکمیل کر دی. ہمارے لیے جو دین کا مکمل ضابطہ دیا گیا ہے وہ اس کتاب میں دیا گیا. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس قرآن میں دین کو سے مکمل. جی میں وہی کہنا چاہوں گا کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ضابطۂ حیات اپنا دے دیا، اور اسی کی نعمت کی تمام ہونے کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے مکمل ہو گیا ہر لحاظ سے. اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب 1400 سال تک اب یعنی ہو گئے اس قرآن کو آئے ہوئے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اس سے پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، قومیں تکذیب کرتی تھیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یا تو ان کو جزا سزا کا ان کے ساتھ معاملہ ہو جاتا تھا، یا کچھ وقت کے لیے کہ پھر قومیں ان کا جو دین لایا ہوا دین جو وہ ضابطہ لاتے تھے وہ فراموش کر بیٹھتی تھیں، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیج دیتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے رسول آ جاتے تھے. لیکن وہ ایک سلسلہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے رسالت جو ہے وہ کس شکل میں جاری رہے گی؟ وہ اس قرآن کی شکل میں جاری رہے گی. یہ رسالہ جو اللہ کا ہمیں آیا ہے وہ ہمارے لیے اب مکمل ہو گیا ہے، وہ نعمت تمام ہو گئی ہے. اس دین کا جتنا بھی ماخذ ہے وہ بھی یہ کتاب ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، اس دین کے لیے تم لوگوں کو الاسلام کو پسند کیا. تو اگر ہم الاسلام کو تھوڑا سا کھولیں اس لفظ کو، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑی آسانی سے دین کے بارے میں بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ دین سے مراد کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ الاسلام لفظ جو ہے نا اس کو بھی کھولتے ہیں. الاسلام جو لفظ ہے یہ سین لام میم اس کا مادہ ہے، اسی سے مسلم بھی لفظ نکلا ہے. اور اسلام کے اندر جو قرآن مجید کے اندر بھی اور لغات کے اندر بھی اسلام کے مختلف لفظ استعمال ہوئے، اسلام کے ماخذ سے نکلے ہوئے، مادہ سے نکلے ہوئے، پیٹرن سے نکلے ہوئے مختلف الفاظ استعمال ہوئے. اب ہم ہر لفظ کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے میرا خیال ہے ہمیں مسلم کی ڈیفینیشن بڑی اچھی طرح کلیئر ہو جائے. تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ الاسلام سے کیا مراد ہے. اگر آپ دیکھیں تو سلمہ ایک لفظ آیا ہوا ہے. یہ لفظ آپ کو یاد ہو تو بنی اسرائیل میں استعمال ہوا تھا 71 نمبر میرے خیال آیت کے اندر، جہاں پہ کہا گیا تھا کہ جو گائے تھی بنی اسرائیل کی وہ ہر عیب سے پاک ہو. تو عیب سے پاک ہونا سلمہ کہلاتا ہے.
کسی بھی طرح کے نقص سے پاک ہونا سلمہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام السلام بھی آیا ہے. السلام کا مطلب ہوتا ہے کہ پیس دینے والا، پیس گیور، سلامتی دینے والا. تو اس سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کی ذات کے لیے بھی پیس دیں، سلامتی کا باعث بنیں. جب آپ کسی کو السلام علیکم کہیں تو السلام علیکم کے اوپر عمل بھی کریں. آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یعنی آپ اگلے بندے کو جب السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگلے بندے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ میری طرف سے امن میں ہیں، میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یعنی کوئی دھوکہ نہیں ملے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اسی طرح سے اگلی جو لفظ ہے وہ ہے السلم. السلم کہتے ہیں سیڑھی کو. قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لفظ بھی، سورہ طور میں میرا خیال ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے، سیڑھی سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ذریعہ جس سے آپ ارتقاء کرتے ہیں اور آپ اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے ایک اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں جو اوپر ہوتی ہیں، اونچی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ مقام مل جاتا ہے. السلم کے معنی ہے صلح اور صفائی کے. یعنی آپ نے دنیا میں بھی امن امان قائم رکھنا ہے، اپنے گھر میں بھی رکھنا ہے، اپنے معاشرے میں بھی رکھنا ہے، ہر جگہ پہ امن امان کا باعث بننا. السلم اور جو السلام کا لفظ ہوتا ہے اس سے مراد اطاعت و فرما برداری بھی ہوتی ہے کہ آپ نے قوانین الہی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. وسلموا تسلیما. جی، تو اس یعنی آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ قوانین الہی کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے. ایک لفظ جو ہے استسلم طریق یوز ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ راستے کے بالکل درمیان میں چلیں، اعتدال، میانہ روی کے ساتھ. اس کے بعد ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے استلم الزرع، یعنی جو آپ کی کھیتی کی بالیں نکلنا، جو آپ کی محنت ہے اس کا آپ کو حاصل ملنا، اس کا نتیجہ ملنا، نتیجہ خیز، آپ کی کوششوں کا نتیجہ خیز ہونا، اس سے مراد یہ. اور ایک جو لفظ ہے اس سے کہتے ہیں السلمۃ. یہ اس عورت کے لیے ہوتا ہے جو بڑی نرم و نازک اور وہ خوبصورت ہوتی، اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک چیز اسلام جو ہوتا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کے اندر سے خوبصورتی جھلکتی ہے. صحیح. اب جب آپ اس ساروں لفظوں کو ملاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ السلام سے کیا مراد ہے. یعنی السلام سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام لاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ایسی تربیت ہوگی کہ اس کی جو ذات ہے وہ اتنی اچھے طریقے سے پنپے گی، اتنی نفاست اس کے اندر آ جائے گی کہ اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا جو معاشرہ ہے وہ امن میں آ جائے گا. وہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے گا، وہ صلح جوئی کی طرف جائے گا، وہ فساد کا باعث نہیں بنے گا، اس کا ہر عمل جو ہے وہ احسن ہوگا. اس کا دو عرفی بات ہے، جی، خود سلامتی میں آ جاتا ہے، لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنتا ہے. بالکل بالکل. یعنی وہ معاشرے میں اعتدال اور توازن کا باعث بنے گا. اور یہ خوبصورتی جب اسلام کی ہمارے اندر سے جھلکتی ہے تو ہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ اسلام جو ہے نا یہ ایک بہترین دین ہے. مسئلہ آج جو تضاد نظر آتا ہے نا، ہمارے لوگ جو ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اہل مغرب یا دوسرے لوگ، وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں کی اگر کتاب اتنی اچھی ہے تو تم لوگ خود کیوں اتنے برے ہو. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال سے بتدریج ہم لوگوں نے اس کتاب کو بالکل چھوڑتے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک بہترین شخص، ان کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹی اتنی زبردست تھی کہ جب وہ اس دین کو لے کے اٹھے تو لوگوں نے اس کے اوپر نہ صرف ان کی پیروی کی، ان کی وجہ سے ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم ہو اور اس معاشرے نے بہترین انسان پیدا کیے. اور پھر کوئی 100-150 سال کے اندر ہی وہ انسانوں نے جب اپنا طرز عمل چینج کیا، اس قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے پسے پشت ڈالتے گئے، ان کے مفاد پرستیاں شروع ہو گئیں لوگوں کی، خاص طور پہ حکمرانوں کی.
تو ویسے افراد تشکیل دینے جو معاشرہ اسی طرح کے افراد تشکیل دینے لگ بات کا گئے مجموعہ ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے اس قرآن کی جو حیثیت ہے وہ کم ہوتی گئی. کتاب اللہ ہمارا ظہور کر دیا جی اور اس کتاب کو بالکل ہم نے غلافوں کی حد تک لپیٹ کے چوم چام کے اس کو ہم نے رکھ دیا ایک جگہ پہ. اس کی جگہ پہ وہ روایتیں اور وہ ساری مذہبی جو ہمارے عقائد تھے انہوں نے لے لی اور اسلام محض ایک چند مناسک کا چند رسومات کا مجموعہ بن کے رہ گیا. اور اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع بھی کیا تھا کہ آپ نے ان غیر اللہ کی مدد وہ غیر جو اولیاء ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی, لیکن ہم نے وہی طرز عمل اختیار کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ انحطاط کا شکار ہے. اچھا اس کے لیے تھوڑا سا نا اب آگے چلتے ہیں. یہ جو جس شخص کے اندر جو مسلم بن جاتا ہے جو اپنے اندر یہ سارے خواص اسلام کے خواص اکٹھے کر لیتا ہے, اسی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قلب سلیم کی حالت میں آ جاتا ہے. تو آپ سورہ شورا 88 اور 99 26 نمبر سورہ جی شورا الشورا یہ 88 and 89 471 پیج 47 جی. نیچے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون, یعنی آج وہ دن ہوگا قیامت کے دن خاص طور پہ وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کے نہ مال نہ ان کے بیٹے ان کے کچھ بھی کام آئیں گے. الا من آت اللہ بقلب سلیم, ات اللہ بقلب سلیم. ہاں ان لوگوں میں سے صرف ان لوگوں کی ایکسیپشن ہوگی جو کیا ہوں گے, جو اللہ کے پاس آئیں گے قلب سلیم لے کے. وہ لوگ جو اللہ کے اسلام کے اوپر چلتے رہے, اس کے مطابق انہوں نے اپنی شخصیت کو اپنے نفس کو سنوارا, اس کی اصلاح کی, اور اس کے بعد اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ قلب سلیم لے کے میرے پاس آئیں گے. اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو اسی چیز کو اگر ہم لے کے چلیں تو سب سے اہم چیز جو میں جس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا توجہ دیں کہ اسی آیت میں, یہ سورہ معون پہ پلیز واپس آئیے گا, مسلمین کے حوالے سے بھی ذکر آ رہا ہے. جی جی کہ وہ کیا کرتے تھے, کیوں جھٹلاتے تھے, اس قوانین کو کیوں پیچھے. بالکل بالکل. اس میں دیکھیے سب سے اہم چیز جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا کہ الدین سے مراد ہے الاسلام, الدین سے مراد ہے الاسلام, اور الاسلام کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو اس کے خواص کو اپنے طرف جمع کر لے گا وہ مسلم بن جائے گا. اور مسلم جو ہوتا ہے اس کی لازمی اس کا یہ فعل ہوتا ہے کہ وہ اس دین کو جھٹلاتا نہیں ہے پھر. اور وہ آگے جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں مثال کی دے کے ہمیں کہی ہیں, فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. یہ جو آیت اللہ نے یکذب بالدین کے حوالے سے بتانا تھا نا آپ نے, کہ وہ جو اصل بالدین ہے یہ اصول یہ دستور یہ قوانین ان کو جھٹلاتے تھے. بالکل یہی اصل بات. جی میں اسی طرف اس کو بتائیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. نہیں وہ تھوڑا سا گراف میں چلنے دینا اس کو, وہ کیونکہ اس کو میں لنک کر رہا تھا مسلمین کے ساتھ نا. ٹھیک, مسلمین تو تیسری آیت پہ آ جی جی. اصل میں اب وہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کیفیت بتا رہے ہیں اگلی دونوں آیات میں. فا لگا ہوا ہے پھر کے معنوں میں کہ جو لازمی نتیجہ ہے کہ جو بھی الدین کو جھٹلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس قوانین کے مجموعے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوانین ہمارے لیے بھیجے تھے قرآن مجید میں, اپنی رسالت بھیجی تھی, اس کا جو انکار کرنے لگ جاتا ہے, جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے دل میں کہ یہ چیز میں انکار کی طرف جا رہا ہوں, میرا فعل انکار کی طرف جا رہا ہے, تب بھی وہ کرتا ہے, تکذیب کرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے.
وہ کھانا نہیں کھلاتا مسکین کو، جس کا یعنی چلتا کاروبار رک گیا ہے، کسی بندے کی سکونت طاری ہو گئی ہے، اس کا ذریعہ معاش بند ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ اس کو کھانا نہیں کھلاتا. اور اصل میں اس کا جو فعل اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ سب کچھ اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے. وہ وسائل رزق جو اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھنے کا حکم دیا تھا وہ ان کے آگے بند باندھ لیتا ہے. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ، اور اس کا مقصد بڑا سمپل ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے اوپر کنٹرول رکھیں. اور کنٹرول رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. صحیح. اور سب سے بڑا خوف لوگوں کو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھوک کا خوف. تو یہ وہ لوگوں کا جو تکذیب کرتے ہیں معاشرے کی، وہ اللہ کے ہاتھ سے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے مقابل اپنا دین بناتے ہیں اور اس طرف لے کے جاتے ہیں بات کو کہ وہ وسائل رزق سارے کے سارے ان کے آگے بند باندھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں چیزیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فویل للمصلین، کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ایسے صلاتیوں کے لیے تباہی ہے. سلاؤن سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سلاؤن کا یعنی اس سے یہ لفظ نکلا ہے. سلا میں جو ہوتا ہے نا، سلب کی جا رہی ہے سلاؤن. سلاؤن جو تھی اس سے مراد تھی النار، آگ. جیسے مردا لفظ ہوتا ہے، اس طرح سلا لفظ ہوتا ہے کہ اس آگ سے اپنا بچاؤ کرنا. کوئی شخص بھی جو اپنا اس آگ سے بچاؤ کرنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کرے گا اس کو سلا کہیں گے. اور دین کی اصطلاح میں مسلی یا سلا جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان سے مراد وہ ہوتا ہے کہ وہ اس احکامات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اس احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے تھے ہماری رہنمائی کے لیے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیں، النار سے بچائیں. اسی لفظ سے الصلاۃ مشتق ہے، یعنی ڈیریویٹو ہے. سلا کے لفظ سے ہی، سلاؤن کے لفظ سے ہی صلاۃ ڈیریویٹو ہے، نکلا ہوا ہے. اور صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ آگے آپ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ مصلی جو بظاہر تو لوگوں کو دکھاوے کی حد تک تو کیا کرتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ دکھاوا ضرور کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بظاہر اوپر سے، لیکن جب وہ اپنی صلاۃ دراصل اس سے وہ غفلت میں. اور وہ صلاۃ کو جاننے کے لیے میں چاہوں گا کہ کون سی صلاۃ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی تھی کرنے کی. وہ سورہ المعارج ہے 70 نمبر، اس میں اگر آپ آئیں. اس کی آیت نمبر ہے جی 21 سے دیکھ لیتے ہیں جی. جی اگر آپ 21 سے دیکھیں نا تو اس میں ایک لفظ آ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، 740 صفحے. سورہ المعارج 70 نمبر ہے، 70 نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے 21. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ستارہ سے دیکھتے نا تو جی آیت اللہ جی کی ساری بات کے لیے بالکل ٹھیک ہے، ستارہ سے دیکھ لیں. جی جی 17 آیت سے لے لیتے ہیں، ان کا صحیح کہہ رہے ہیں. تدعو من ادبر وتولا، بڑی غور طلب آیت ہے یہ، جتنی بھی یہ 4-5 آیت. یہ اس میں اوپر سے ان لوگوں کا آ رہا ہے جو آگ کے اندر چلے گئے، نار کے اندر چلے گئے، پوجا کرنے لگے، نہیں نار میں چلے گئے، آگ کی طرف، دوزخ میں چلے گئے. جب وہ ان کو الہی کی خلاف ورزی کر کے اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو وہ آگ جو ہے ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے اعراض کیا اور منہ پھیرا. وَجَمَعَ فَأَوَّا، یہ وہی جو بات ہم پیچھے کر رہے تھے نا کہ وسائل رزق کو جنہوں نے جس کے آگے بند باندھا، جمع کیا اپنی طرف، ان لوگوں کو اور جمع کیا اور اس کو باندھ کے رکھ لیا، جیسا ہم بینکس میں آج کل رکھتے ہیں. پہلے لوگ اس کو تھیلیاں بنا کے رکھتے تھے تجوریوں میں، اب بینکس میں رکھتے ہیں. جی ان الانسان خلقی حلوا، کچھ شک نہیں کہ انسان جو ہے بڑا کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، حوصلہ نہیں ہوتا نا اپنی مال میں سے کسی اور کو دے. اذا مسہ الشر جزوع، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ اگر آپ سورہ ماعون کی وہ دیکھیں نا آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ وہی منوعہ استعمال ہوا. خیر کو منع کرتا ہے، خیر کو اگلے بخیل بن جاتا ہے، ہم نے اسے طبیعت میں بخل آ جاتا ہے، کنجوسی آ جاتی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یہی اس کی آگ کا باعث بن رہی ہے یہ فعل. آگے آپ یہ دیکھیں یہ مسلین کا ذکر آ رہا ہے، الا المسلین. وہاں پہ وہ مسلین جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ یراؤن، الذین هم یراؤن. اور اس سے پہلے تھا الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ وہ اپنی صلاۃ سے غافل تھے. یہاں جو مسلین ہے وہ اپنی صلاۃ سے غافل نہیں ہے، یہ ان کا ذکر آگے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی صلاۃ کو کیا کرتے تھے؟ الا المسلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ ہمیشہ اپنی صلاۃ پر قائم تھے، ہمیشہ کی انہوں نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی تھی. وہ بالکل وہ صلاۃ کے مفہوم میں صلاح شامل ہے، صلاۃ دعا دینے کے مفہوم میں بھی آتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ عبادت کو، کیونکہ عبادت دعاؤں پہ مشتمل ہے، ہر شریعت میں آپ دیکھیں، آپ کو پرانے مذاہب میں بھی، عیسائیت میں، یہودیت میں بھی صلاۃ ہی لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے عبادت کے معنوں. ہماری بھی چونکہ جو صلاۃ جس کو اردو میں نماز بھی کہتے ہیں دعاؤں پر مشتمل ہے، ہم نے اس کا نام الصلاۃ اس کے مفہوم کی وجہ سے رکھ دیا اور اسی کو صلاۃ سمجھ لیا. صلاۃ یہ تھا کہ وہ تمام اعمال جس سے آپ صلاح کرتے ہیں، یعنی نار سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آگ سے بچاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے تمام احکامات کی پیروی ضروری ہے، جو جس میں اب آپ کو نظر بھی آئے گا آگے والذین فی اموالہم حق معلوم. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر، ان مسلین نے اپنے اوپر صلاۃ کو دائمہ کر رکھا ہے، ہمیشہ کر رکھا ہے، اور کیا کرتے ہیں ان کے اموال میں جو لوگ ہیں ان کا انہیں حق معلوم ہے. یعنی وہ لوگ جن کا جو ضرورت مند ہے ان کے لیے انہوں نے اپنے فکس کیا ہوا ہے پورشنز کو اپنے مال میں. یہ یہاں سے یہ حقوق انسانیت جو ہے نا جی اس پر ہر وقت ان کی نظر رہتی تھی. جی اس طرح بالکل آپ اس سے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں یہی چیز. ویسے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اموال کے معنی میں آ رہا ہے نا کہ ہماری جو مٹیریل چیزیں ہیں، جو ہمارے پاس وسائل رزق ہیں، اس میں ہماری صلاحیتیں بھی شامل ہیں. ہر لحاظ سے اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے اس کے اندر سے شیئر نکالنا ہے، ان کا حصہ نکالنا ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک جی بالکل ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت. بالکل وہ آگے آ رہا ہے جی للسائل والمحروم، یعنی وہ جو سوالی بھی ہے اور وہ جو محروم رہ گیا. ہر شخص کے لیے اس بندے کو معلوم ہوتا ہے، مسلی کو، کہ میرے مال میں، میری صلاحیتوں میں، میرے وقت میں ان کا حصہ ہے. یہ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے ہماری اس دین میں اللہ تعالیٰ نے. اور والذین یصدقون بیوم الدین، اب وہ لوگ جو ہے روزے جزا کو نہیں، یہ جھٹلانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ تکذیب نہیں کر رہے دین کی. جو سورہ ماعون میں ہم نے دیکھا ہے کہ تکذیب کرتے ہیں وہ مسلمین، کیا ہے وہ بیسیکلی منافق ہیں، وہ مسلمین بیسیکلی کافر ہیں، کفر کے زمرے میں آ رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر میں جانتے بوجھتے ہوئے کوئی آیت نہیں مانتا تو میں اس آیت کا کفر نہیں کر رہا، انکار ہی کر رہا ہوں، اور میرے دل میں یہ چیز مجھے معلوم بھی ہے تو میں منافق بھی ہوں. تو وہ مسلمین منافقت بھی کر رہے ہیں وہاں پہ سورہ ماعون میں جن کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے، اور وہ کفر بھی کر رہے ہیں. جبکہ یہ والے مسلمین کون ہیں؟ یہ مسلمین وہ ہیں جن کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہے. وہ تمام رسپانسبلٹیز جو دین ہم پہ ڈالتا ہے کہ آپ نے یہ آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے، پھر ہی آپ الاسلام میں داخل ہوں گے. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، وہ یوم الدین کو، جزا اور سزا کے فیصلے کے دن کو اپنا اس حقیقت سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں. ان کا آخرت پہ بھی فرم یقین ہوتا ہے اور اس دن پہ بھی فرم یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جس دن اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوگا اس دن ہم نے ہر چیز جو ہے نا، ہم سے حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے، پوچھ گچھ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو پھر اس دن عذاب کا شکار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
ان عذاب ربہم غیر معمون، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان خواتین کے، ان ازواج کے جو قانوناً ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ایمانہم فانہم غیر ملومین، انہیں ان سے کچھ بھی ملامت نہیں ہے. یہاں او کا مطلب جو ہوتا ہے یعنی کے معنوں میں، اور کے معنوں میں نہیں ہے. یہ جو ایک ہم اس کی طرح عربی کی غلطی ٹھیک کر لیجئے کہ اس کو وہ لے جاتے ہیں کہ جی اور کے معنوں میں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اب یہاں پہ ساتھ ہی ایک اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کا رویے کے حوالے سے بھی کر دی ہے جو دوسری طرح کے مسلمین ہیں، جو منافقت پہ اترے ہوتے ہیں، اور جو ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. یعنی اس طرز عمل کے علاوہ اگر کوئی اور آپ طرز عمل رکھتے ہیں تو آپ عادی ہیں، عداوت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ نکل گئے، آپ طاغوت کی پیروی میں چلے گئے، حدود شکنی پہ اتر آئے. پھر دوبارہ وہیں سے دوبارہ واپس آ رہا ہے جو یہ اس کا جو ذکر ہے مسلمین کے حوالے سے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس رکھتے ہیں. والذین ہم بشہادتہم قائمون، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ صلاۃ اوپر بیان کر دی ساری کی ساری. یہی لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کو بالکل اب کنٹراسٹ سورہ الماعون میں بیان کیا گیا ہے. دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو، اسلام کے اندر جو ہمارے لیے پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جو رولز رسپانسبلٹیز ہم پہ عائد ہوئی تھیں اس قرآن مجید میں، ان کی وہ تکذیب کرتے ہیں. اور وہ تکذیب کرتے کرتے کیا کرتے ہیں، وہ بند مان لیتے ہیں ان وسائل رزق پہ جن کو کھلا رکھنا تھا، اور وہ دھکا دیتے ہیں. ان کا ایک طرز عمل کیا ہے کہ وہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں لوگوں میں. یتامہ کو دھکا دیتے ہیں، مساکین کو ترغیب نہیں دیتے کھانا کھلانے کی. وہ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ اگر کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں انہیں. حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کا قصد نہیں کرتی، ارادہ نہیں کرتی. اور ہم لوگ کیا، ہمارا کیا طرز عمل ہے، یار اللہ ان کے لیے بہتری کرے، اللہ اس کا قرض اتار دے، اللہ اس کا تعام کا بندوبست کر دے. ہم اللہ پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں بات. اللہ نے ہماری رسپانسبلٹی لگائی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ ایسے مسلیوں کے لیے خرابی ہے جو بیسیکلی اپنی صلاۃ کو صرف دکھاوے کی حد تک رکھتے ہیں، چاہے وہ عبادت والی صلاۃ ہے، چاہے وہ کوئی بھی اور طرز عمل ہے. ان کی چیزوں میں، ان کے قول و فعل میں صرف دکھاوا، لوگوں کو دکھاوا شامل ہوتا ہے. اور الذین ہم یراؤن، صرف ریاکاری، دکھاوا شامل ہوتا ہے. وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ جو معاون جسے ہم عام طور پہ یہاں پہ جو لکھا ہوا برتنے والی چیزیں، اصل میں وہ آپ سمجھیں کہ ایڈ کے معنوں میں آتی ہے، اسسٹنس کے معنوں میں چیز آتی ہے. کہ آپ کسی کی ایڈ کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں. تو یہ وہ سورہ الماعون تھی. یہاں پہ انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ.